ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دی جائے کہ کس طرح کے کاروبار کے متعلق، ٹھیک ہے، کہ آیا کہ انسٹالمنٹ میں جو چیزیں لی یا دی جاتی ہیں، آیا کہ وہ لینی یا دینی جائز ہے، اور اس پر کتنا مارجن رکھا جائے۔ اس سے کسی نے سوال کیا، کوئی محترمہ تھی، ان کے ہسبینڈ کا کام تھا کہ میرے ہسبینڈ کا موٹر سائیکلس کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور باقی چیزوں کا بھی، یعنی وہ کس پر چیزیں لیتے اور دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک شخص نے جو ہے نا ایک سماج شدہ بائک انہیں 40,000 میں فروخت کی۔ پھر ایک وہ بائک ہمارے ہاں ایک مہینہ تک کھڑی رہی، وہ شخص آگے سے بائک لینا چاہتا تھا لیکن نہیں لے سکا۔ ایک مہینے بعد آیا اور میرے ہسبینڈ نے اسے 60,000 میں قسطوں پر ہی دے دی، یعنی کہ 60,000 میں انسٹالمنٹ میں بیچی، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے ہسبینڈ کا کہنا تھا کہ ایک بندے کو استعمال شدہ موٹر سائیکل چاہیے تھی لیکن میرے پاس نہیں تھی۔ اس بندے کو اپنے کسی جاننے والے کے پاس موٹر سائیکل پسند آ گئی، لیکن وہ شخص نقد بیچنا چاہتا تھا اور اس کے پاس نقد خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس سے جو ہے سودا طے کیا، 25,000 میں اس نے فائنل کی۔ اس بندے کو میرے پاس آیا اور میں نے اس بندے کو 25,000 نقد دیے اور 32,000 میں آگے سے اسے قسطوں پر یعنی انسٹالمنٹ پر سیل آؤٹ کر دی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بازار، کسی کو فریج چاہیے ہوتا ہے، میں بازار جاتا ہوں، بازار سے فریج پرچیز کرتا ہوں، خریدتا ہوں اور اس آگے سے اسے مناسب جو ہے مارجن پر، نفع پر، قسطوں پر فروخت کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ کسی بندے کو کوئی دوسرا سامان چاہیے ہوتا ہے یا بلڈنگ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے تو میں اسٹاک والے سے خرید کر اس پر 30% منافع لگا کر اس بندے پر کو قسطوں پر فروخت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ کسی کاروباری شخص کے لیے اپنی پروڈکٹس پر فکس مارجن یعنی منافع تعین کرنا ہے، جیسا کہ ہر چیز کی قیمت 100 روپے ہے تو اس میں 10% منافع لکھا جائے، یعنی 10% مارجن لکھا جائے، چاہے وہ نقد والا ہو یا ادھار۔ کیا یہ جائز ہے؟ ساری صورتوں میں اگر کوئی بندہ 1 سال یا کم زیادہ تک میں پیسے لیٹ کر دے تو کوئی اضافی رقم وغیرہ وصول کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر شخص کے لیے اپنی مملوکہ چیز کو اصل قیمت میں کمی یا زیادتی کے ساتھ نقد اور ادھار دونوں طرح فروخت کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور جس طرح ادھار پر سامان فروخت کرنے والا اپنے سامان کی قیمت وصول کر سکتا ہے، اسی طرح اس کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس رقم کو کس باج یعنی انسٹالمنٹ پر بھی وصول کر سکتا ہے، اور اس چیز کو اصطلاح میں بئی بالتقسیط کہتے ہیں، یعنی قسطوں پر خرید و فروخت کرنا۔ اب آج یہ قسطوں پر خرید و فروخت میں کچھ شرائط اور رعایت کرنی ضروری ہے۔ قسط یعنی انسٹالمنٹ کی رقم متعین ہو، مدت متعین ہو، معاملہ متعین ہو، نقد کا معاملہ کیا جائے یا ادھار کا، ٹھیک ہے۔ عقد کے وقت یعنی معاہدے کے وقت مجموعی قیمت مقرر ہو، اور ایک شرط یہ بھی ہو کہ کسی انسٹالمنٹ کی ادائیگی میں اگر ڈیلے ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس پر جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جلد ادائیگی کی صورت میں قیمت کم بھی نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت میں آنے سے پہلے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی منقولی چیز کو خریدنے کے بعد اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہے کہ جو سوالات انہوں نے کیے تھے ان میں یہ تھا کہ اس کے جواب میں یہ ہے کہ اگر کسی نے 40,000 میں موٹر سائیکل خرید کر اس پر قبضہ کر لیا تھا اور 40,000 روپے اس کے مالک کو ادا کر دیے تھے تو ایک معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اگر اس کے بعد اتفاقاً اسی شخص کو آپ قسطوں پر یعنی انسٹالمنٹ پر 60,000 روپے میں وہی موٹر سائیکل فروخت کر دیں تو یہ جائز ہے۔ اگر قیمت پوری ادا نہیں کی تھی تو درست نہیں، ٹھیک ہے، پھر بیچنا درست ہے۔ اسی صورت میں پہلے آپ موٹر سائیکل کے مالک سے سودا کر کے، جو ان کا سیکنڈ کوسچن تھا، اسے موٹر سائیکل خرید لیں، اور جب آپ نے خرید لیا پھر موٹر سائیکل پر خود سے اپنے وکیل کے ذریعے قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد اس پر منافع رکھ کر قسطوں پر جو ہے اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے خریدی ہے اور دوسرے کو اس کی رقم ادا کی ہے۔ اسی طرح فریج وغیرہ پر قبضہ کرنے کے بعد اور واقعی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے آگے نفع پر بیچنا ضروری ہے اور جائز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ خریدا ہے، اس کی قیمت جب آپ نے پوری ادا کر دی ہے اور وہ آپ کی ملکیت ہو گئی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ اسے نقد بیچیں یا ادھار بیچیں، ٹھیک ہے، انسٹالمنٹ میں بیچیں، وہ آپ کا نفع ہوگا، ٹھیک ہے، وہ سود نہیں ہوگا۔ یعنی فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک چیز 100 روپے میں لی ہے تو آپ اس کو 110 یا 120 روپے میں فروخت کر سکتے ہیں۔ مرضی آپ کی یہ ہے کہ اب آپ اسے ادھار بیچیں یا اسے نقد بیچیں یا اسے انسٹالمنٹ میں بیچیں، وہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ انسٹالمنٹ میں وہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں تو فروخت کرتے وقت خریدنے والے کے سامنے قیمت متعین کر دی جائے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مبہم بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا جائے یہ چیز جتنے میں نے خریدی ہے اس پر 10% منافع کے ساتھ آپ کو فروخت کر رہا ہوں، یا 20، بلکہ یا قیمت خرید کر بتا کر 10% منافع بتایا جائے کتنا میرا اس میں مارجن ہے، یا خود ہی مالک منافع رکھ کر خریدار کو یہی قیمت بتائے تو
جائز ہے, ٹھیک ہے, فقط واللہ عالم. لیکن یہ چیز ہے کہ آپ نے جتنے پیسوں میں چیز خریدی ہے, جب آپ نے اس کے پورے پیسے ادا کر دیے, ٹھیک ہے, تو آگے سے اب آپ اس کے مالک ہیں, آپ چاہے تو اس کو خود استعمال کریں, چاہے تو آگے نقد بیچ دیں, چاہے تو آگے ادھار بیچ دیں, چاہے تو آگے انسٹالمنٹ پہ بیچ دیں, ٹھیک ہے, لیکن جائز انسٹالمنٹ پہ. یہ نہیں کہ 100 کی چیز آپ 200 کی بیچ رہے ہیں, وہ بھی ایک حرام کی کیٹیگری میں آ جائے گا. مناسب منافع لینا, ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.